بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، سنتے ہیں ایک مریض اور بوڑھی عورت کا ایمان افروز واقعہ۔ ہسپتال میں داخل ہوا تو کئی مریضوں کی آوازوں نے میرا استقبال کیا۔ یہ سب مریض ایمرجنسی وارڈ میں تھے، جن کی تعداد تقریباً 30 کے لگ بھگ تھی۔ اچانک میری نظر بیڈ نمبر 10 پر پڑی، جہاں ایک بوڑھا آدمی لیٹا کھانس رہا تھا اور ایک بوڑھی عورت جو اس کی بیوی معلوم ہوتی تھی اس کے پاس بیٹھی اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ محترم دوستو، بوڑھی عورت کے چہرے پر پریشانی کی آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے ان پر بہت ترس آیا، اسی لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے بیڈ کی طرف چل پڑا۔ بیڈ کے پاس پہنچتے ہی میں نے بوڑھی اماں اور بوڑھے ابا جان کو سلام کیا اور ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ارد گرد دوسرے مریضوں کی طرف نظر ڈالی تو سب مریضوں کے پاس ان کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن یہ بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد بالکل اکیلے تھے۔ میں نے بوڑھی اماں جان سے پوچھا، اماں جان کیا آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں جو آپ کے پاس آ کر آپ کا خیال رکھے؟ میری یہ باتیں سننے کے بعد اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا، جبکہ بوڑھا آدمی زور زور سے کھانسنے لگا۔ میں جلدی سے اٹھا گلاس میں پانی ڈالا اور بوڑھے آدمی کو پلانے لگا۔ پانی پینے کے بعد بوڑھا آدمی بولا، بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے، اور کہنے لگے کہ بیٹا مفت میں ایک بزرگ کو پانی پلا کر ایک دعا مل گئی۔ اس کے بعد میں بوڑھی اماں جان کی طرف متوجہ ہوا، وہ مجھے ایک ہی نظر میں دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں جان آپ مجھے ایسے ہی کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو بوڑھی اماں جان بولی، بیٹا کچھ نہیں، ایسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی اماں جان نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر خود ہی بول پڑی کہ بیٹا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیسی غلطی اماں جان؟ تو بوڑھی عورت بولی، یہی بیٹا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھا۔ بیٹا میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے چاروں بچوں کو خوب لاڈ پیار سے پالا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھا اور ان کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دی۔ یہ بوڑھا آدمی میرا خاوند ہے اور پاکستان میں ہماری 2 بڑی فیکٹریاں چلتی ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ محترم دوستو، بوڑھی اماں جان کہنے لگی کہ بیٹی کی شادی ہم نے امریکہ میں رہنے والے ایک بڑے بزنس مین سے کی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور پھر اس کی شادی کر دی، اور اب اس کو امریکہ گئے 5 سال گزر چکے ہیں اور اب اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ امریکہ جانے کے بعد شروع میں اس کی 2-3 مرتبہ کال آئی، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی رابطہ نہ ہوا۔ میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان کو کال کی، لیکن آگے سے بیٹی غصہ ہوتی اور کہنے لگتی، پلیز امی جان ہمیں تنگ نہ کریں، میں ہر وقت مصروف رہتی ہوں۔ اور بات رہی ہمارے 3 بیٹوں کی، وہ تو اپنی بہن سے بھی 2 قدم آگے نکلے۔ ہم نے اپنے 3 بیٹوں کو بہت لاڈ پیار سے پالا، ان کی ہر بات مانی، اور انہوں نے جو بھی فرمائش کی ہم نے فوراً ان کی فرمائش کو پورا کیا۔ میرے 3 بیٹے اس وقت لندن میں سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے 3 بیٹوں کو ایم اے انگلش کروایا اور 3 بیٹے اب لندن میں بزنس کرتے ہیں۔ ہماری پاکستان میں 2 بڑی فیکٹریاں تھیں اور ایک بہت بڑا بنگلہ نما گھر تھا۔ 3 بیٹوں نے ہم سے 2 فیکٹریاں اور وہ بنگلہ اپنے نام کروا لیا اور کہنے لگے کہ ہم برطانیہ میں جا کر رہیں گے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے اور ہم نے اسی خوشی میں اپنے 3 بیٹوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ میرے 3 بیٹے اپنی اپنی بیویوں کو لے کر لندن چلے گئے اور فون پر ہر وقت یہی کہتے کہ ہم بہت جلدی آئیں گے اور آپ کو یہاں سے لے جائیں گے۔ شروع میں 3 بیٹوں کے فون تو آتے رہے، مگر اب 1 سال کا عرصہ گزر گیا مگر ان کا کوئی فون تک نہ آیا۔ ہمارا سب کچھ چھین گیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں باقی۔ میں ایک گھر میں کام کرتی ہوں اور جو پیسے ملتے ہیں اپنے خاوند کے علاج پر لگا دیتی ہوں۔ میرے پیارے بیٹے، مجھے اس بات کا پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم تو دلوا دی، لیکن ان کو دینی تعلیم سے دور رکھا، نماز سے دور رکھا اور مسجد جانے سے بھی دور رکھا۔ ہم نے سوچا کہ کسی طرح وہ دین کے عادی ہو جائیں گے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اور ان کو مغربی معاشرے میں ڈھالنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ آج ہمیں مل رہا ہے۔ کاش ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہوتی
تو آج ان کو ماں باپ کے علم کا ادب ہوتا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے، اور آج ہماری زندگی اس طرح نہیں گزر رہی ہوتی۔ یہ سب کہنے کے بعد بوڑھی اماں جان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو بھی میری جیب سے پیسے نکلے وہ سارے کے سارے پیسے میں نے بوڑھی اماں جان کی ہاتھ میں تھما دیے اور آنسوؤں سے تر آنکھوں کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ میں راستے میں جاتے جاتے یہی سوچ رہا تھا کہ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو بڑھاپے میں اپنی ماں باپ کے کام نہ آ سکے۔ محترم دوستو، قرآن مجید تو ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کو اف تک نہ کہو، لیکن یہاں پر تو پورا کا پورا معاملہ ہی الٹ تھا کہ جب بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد سے بات کرنے کو بھی ترس گئے تھے، وہی اولاد جس کو ماں باپ نے بڑے ادب و احترام اور لاڈ پیار سے پالا تھا، تو آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلمانہ سلوک کر رہی تھی اور ماں باپ سے ان کا گھر تک چھین لیا تھا۔ میرے آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، بہرحال اس میں قصور ماں باپ کا بھی تھا، جنہوں نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے بھی دور رکھا تھا اور برا نہ کہلوائے جانے کی وجہ سے ان کو نماز کا بھی نہیں کہا، جس نماز کا ذکر قرآن مجید نے کثرت سے کیا ہے۔ محترم دوستو، اگر ماں باپ نے انہیں دین کی تعلیم دلوائی ہوتی تو انہیں یہ علم ہوتا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے اور قرآن پاک نے ماں باپ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ محترم دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں کیا تعلیم دی۔ کاش ہمارے وہ حضرات جو دنیاوی تعلیم کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں اور دین کے نام سے خوف کھاتے ہیں اور دین کی تعلیم پڑھانے والے والدین کو پرانے لوگ یا چھوٹی سوچ والے الفاظ سے نوازتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم دے کر ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہو، اگر دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ میرے آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، کاش ایسے لوگ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرتے تاکہ اس بوڑھی عورت کی طرح ہونے والی ندامت سے بچ سکیں جو اس کو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے دور رکھنے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے پہلے دین کی تعلیم دی جائے تاکہ کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے تو ان کی خدمت کرے، کیونکہ محترم دوستو، دنیاوی تعلیم ہمارے لیے اتنی ضروری نہیں ہے۔ ہم یہی سوچ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن دوستو شاید آپ ایک بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو اس سے پہلے ہمارا رزق لکھ دیا تھا۔ اس لیے محترم دوستو، رزق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دین کی تعلیم پر توجہ دیں تو رزق آپ کے پاس خود چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔